والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعمل صيام كل يوم منها بصيام السنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جس آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے دو بہت اہم پارٹ، مرد اور عورت، ان دونوں کے آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، سماجی زندگی میں مرد اور عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہے قرآن کریم کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہیں جس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپسی سماجی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اللہ پاک نے اس کے بنیادی اصول اور پوائنٹ ان آیات میں ذکر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر ذمہ دار اور نگران بنایا. آگے اس کی وجہ اللہ پاک نے دو چیزیں ذکر فرمائے: بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے مرد کو کچھ فضیلتیں عطا فرمائی ہے، اس میں کچھ خصوصیات ہے جو عورت میں نہیں ہے، اور عورتوں میں کچھ خصوصیات ہے جو مردوں میں نہیں. پہلے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ایک قسم کی ذمہ داری اور نگرانی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کی وجہ میں اللہ پاک نے پہلی چیز ذکر فرمائی کہ اللہ پاک نے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو ایک فضیلت عطا فرمائی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں پر یا عورتوں کو مردوں پر یہ جملہ نہیں فرمایا، بلکہ صرف یہ فرما دیا کچھ فضیلتیں مردوں کو ہے، کچھ فضیلتیں عورتوں کو. اور دوسری ایک وجہ ذکر فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنی بیوی کے اوپر روپیہ اور پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کی زندگی کے جو مسائل ہے دنیا کے اعتبار سے، روزی روزگار کے اعتبار سے، سماجی زندگی گزارنے کے اعتبار سے، اس میں عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے. یہ دو وجوہات اللہ پاک نے ذکر فرمائی. پہلی چیز جو ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مرد اور عورت کی پیدائشی طور پر اور جسمانی اعتبار سے دونوں کو اس طریقے سے بنایا کہ مرد جو کام کرتا ہے وہ عورتیں نہیں کرتی، عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ مرد نہیں کرتی. دنیا کا تجربہ ہے، سائنس نے اور میڈیکل دنیا نے اس کو ثابت کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے الگ.
اس میں پھر مرد کو ایک ذمہ داری کی چیز بتلائی، قوامون، مرد کی نگرانی اور مرد کی ذمہ داری میں عورت رہے گی، اس لیے کہ مرد کو اللہ پاک نے جسمانی اعتبار سے طاقت والا بنایا، مرد کو دماغ بہترین صلاحیت والا بنایا ہے، روزی روزگار کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، پھر یہ سوچ سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے، اس کے مقابلے میں عورتوں کی طبیعت جذباتی ہوتی ہے، وہ بہت جلد کوئی کام کر لیتی ہے اور پھر افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں دوست اور بزرگوں جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جو حالات اس ملک کے مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں پارلیمنٹ سے لے کر راجیہ سبھا اور سپریم کورٹ تک جو فیصلے ہوئے ہیں، ہمیں ایک طرف تو ان فیصلوں کی مخالفت قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کرنی، لیکن اس سے بڑا اہم مسئلہ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے۔ جو قوم اپنا احتساب کرتی ہے، اپنا حساب کرتی ہے، وہ قوم دنیا میں آگے بڑھتی ہے، اور جو قوم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مکمل سمجھتی ہے، اپنے ہر کام کو صحیح سمجھتی ہے، یہ کسی چیز کا نفع نقصان سوچتی نہیں، ایک کام میں کر رہا ہوں تو اس کے اثرات کیا پڑنے والے ہیں، اس کو جو قوم سوچتی نہیں، دوسرے الفاظ میں ماضی سے جو قوم اپنے حال کو جوڑتی نہیں ہے، یہ قوم دنیا میں ناکام ہوئی ہے، خسارہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ان آیات میں اللہ پاک نے پہلے تو مردوں کو فرمایا، اور آگے آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کے ذریعے اللہ پاک نے عورت کیسی ہو اس کی صفات کو اللہ پاک نے ذکر کرا، تو مرد کو قوام بنایا اور اس کی وجوہات بھی ذکر کی کہ یہ قوامیت اس لیے نہیں ہے کہ کہیں کوئی فضیلت ہے، بلکہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تمہاری فطرت اور تمہاری طبیعت میں اللہ پاک نے خود اس طریقے سے تمہارے جسم کو بنایا ہے کہ مرد کو یہ ذمہ داری سوٹیبل ہوتی ہے، اس کے لیے فٹ ہوتی ہے، اور عورتوں کو بچے جننے کی، بچیوں کی تربیت اور بچوں کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے، اور ایک ماں کی ممتا بچوں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے یہ عورت کو رکھا ہے، دونوں میں سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں دی ہے۔ ہاں، مرد کو نگران بنایا، اس کو اپنی نگرانی کی ذمہ داری نبھانی۔ دوست اور بزرگوں، آج اسی ذمہ داری کی نہ نبھانے ہماری سماجی زندگی کے مسائل کھڑے ہوئے۔ حکومتوں کو اس وقت دخل دینے کی بات آتی ہے جب ہم اس مسئلے کو حکومت تک پہنچائیں۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے مسائل کو خود حل کرنے کا حکم فرمایا۔ آگے جو آیت کریمہ میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، ایک ترتیب بتلائی، یہ دونوں کا تعلق میاں بیوی، جب تک یہ دونوں اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، اگر عورت کسی وجہ سے نافرمان ہے، یہ تو بات کی چیز ہے، اس وقت جو مسئلہ ہے ہمیں دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے، ہماری بچیوں کا کیا حال ہے اور ہمارے بچوں کا کیا حال ہے، ہمارے جو مرد شادی کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور ہماری عورتیں شوہروں سے شادی کرنے کے بعد کیا سلوک کرتی ہیں۔ اس میں عورتیں بھی شامل، ان کے ماں باپ بھی شامل، ان کی بھائی بہن بھی شامل، تو مرد کے ساتھ بھی اکیلا وہ نہیں، اس کے بھی ماں باپ اور اس کے بھائی بہن، خاص کر کے بہنیں اس مسئلے میں آنے والی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے قوام کی صفت کے ذریعے سب سے پہلے مرد کو متوجہ کہ تو جب اپنی قوامیت اور اپنی نگرانی کو چھوڑ دے گا تو تو خود بھی پریشان ہوگا، پورے انسانی سماج اور سوسائٹی کو تو پریشان کر دے گا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ پاک نے ہم مردوں کی جو ذمہ داری ہے، محض اپنی بیوی کے ساتھ نہیں، اپنی پرورش پانے والی بچیاں اور بچے، ان دونوں کے ساتھ ایک مرد ہونے کے اعتبار سے ان کی نگرانی کیسے کرنی، ان کی تعلیم اور تربیت کیسے کرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کو تفصیل سے سمجھایا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی عبادتیں جو فرض ہیں
اور جو عبادت اللہ اور بندے کا تعلق، اس کو تو اللہ پاک نے بہت مختصر آیات میں ذکر فرمایا، لیکن سماجی زندگی اور معاملات کی زندگی، آپس کے لین دین، آپس کے ایک دوسرے سے خرید و فروخت کے معاملے، آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے اور عہدوں کے مسئلے، قرآن کریم نے اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا، اور میاں بیوی کے مسائل اور سماجی زندگی کے مسائل کو اللہ پاک نے بہت تفصیل سے ذکر کیا، حتیٰ کہ بچے اور بچی کو دودھ پلانے کے سلسلے میں اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو، اللہ پاک نے اس کو بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ آپس کے مشورے سے بچے کا دودھ یا بچی کا دودھ کب چھڑانا ہے، اس کے لیے بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے آیتیں نازل، جبکہ نماز کے مسائل وہ خود ذکر کی، بلکہ مسائل تو بہت کم ہے، نماز کی فضیلتیں ذکر فرمائی اور نہ ادا کرنے کی وعیدیں ذکر فرمائی۔ اتنا بڑا اہم فریضہ جو ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان فرق کرتا ہے، لیکن اس کے مسائل قرآن میں نہیں ذکر کیے تفصیل سے، اور اس کے مقابلے میں سماجی زندگی کے مسائل کو ذکر کیا، معاملات کے مسائل کو ذکر کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج ان دونوں معاملات میں بھی سماجی زندگی کے مسائل جانتے ہی نہیں ہے، یا جاننا ہے تو جاننے کے بعد عمل نہیں کرتا، مرد بھی ہو عورت بھی، مرد کے رشتے دار بھی ہو عورت کے رشتے دار بھی، کیونکہ مردوں کا مجموعہ ہے یا اس لیے مجھے آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہم نے پوری قومیت نگرانی کرنا، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ذمہ داری مردوں کو اور اس کے ساتھ خود اپنی بیوی کے ساتھ، مسئلہ شروع ہوگا ماں باپ، شادی کرنے والے تو بعد میں آئیں گے، یہ جو بچہ اور بچی بڑے ہو رہے ہیں سب سے پہلے ان کو صحیح اخلاق اور صحیح تعلیم، اسلامی زندگی گزارنے کی دینے کا فریضہ سب سے پہلے ماں اور باپ کا ہو۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے والے مرد اور شادی کرنے والی عورتوں کو، کیسا لڑکا ہو اور کیسی لڑکی ہو، اس کو پہلے سے ذکر کرنا، تاکہ ابتدا جو ہو رہی ہے نئی نسل جن کے ہاتھوں پروان کرنے والی ہے، یہ لڑکا کیسا ہو اور یہ لڑکی کیسی، ان کی تعلیم و تربیت ہوگی تو یہ شادی کرنے کے بعد صحیح اولاد کی تعلیم و تربیت کر سکے۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے مردوں کے لیے یہ حکم فرما کر ہمیں متوجہ کیا کہ ہم اپنی قوامیت کی صفت، مرد کو باس نہیں بنایا، قرآن نے لفظ قوام فرمایا، یہ حقیقت میں تو اللہ پاک کی صفت ہے، الحی القیوم۔ عربی زبان میں قیام اور قیوم کہا جاتا ہے جو کسی کی نگرانی کرے۔ اللہ پاک نے آیت کریمہ میں مردوں کو اپنی صفت میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا، اس لیے کہ اللہ پاک کی صفت قیوم تو پوری کائنات کے ذرے ذرے پر چل رہی، اس کی صفت قیومیت ہے، جس سے یہ دنیا کا وجود باقی ہے، اور ہم سب کی، انسانوں ہی کی نہیں، اللہ پاک کی ہزاروں اور کروڑوں مخلوق جو انسانوں کے علاوہ ہے، ان سب کی نگرانی کون کرنے والا؟ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کی اور نہ معلوم کتنے جانور ہیں سمندر کے اندر، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سمندر کا حصہ، پانی کا حصہ زیادہ ہے اور خشکی کا حصہ کم ہے، یہ 29% ہے، اور وہ 71% پانی، اس میں ہزاروں اور کروڑوں قسم کی مخلوق، اللہ پاک کی نگرانی اس پر بھی چلتی ہے، اور انسانی آبادی کو چھوڑ کر اسی زمین کے اوپر پرتھوی پر جو خشکی اور سمندر اور جو جنگلات کے علاقے ہیں، وہاں ان جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کی، انڈا دینے والے کی بھی وہی انڈے کی حفاظت کرتے ہیں، بچہ جننے والے کے بچوں کی بھی وہی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قیومیت کی صفت تو اللہ پاک کی، اللہ پاک نے مردوں کو اس میں سے ایک حصہ عطا فرمایا، اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا کرتے، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ذکر فرمائی بما انفقوا من اموالہم، مرد کو نگرانی کی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے مرد کو کمانے والا بنایا، اس لیے اسلامی سماج اور سوسائٹی کے مردوں کا یہ فرض بنتا ہے عورتوں کی کمائی کے اوپر وہ اپنا بھروسہ نہ کرے، ان کو بیچاریوں کو مجبور نہ کرے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تمہاری نگرانی کی ذمہ داری یہ ہے
جب تمہیں نگران بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی تمہاری بڑی ہے، روزی روزگار کمانا تمہاری اپنی ذمہ داری۔ عورت کو اللہ پاک نے گھر کی رانی بنایا ہے، اس کو باہری بازاروں میں گھومنے اور پھرنے والی اور دوسرے مردوں کی نگاہوں میں اس کی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والی اس کو نہیں بنایا۔ یہ آفس کے کام کاج کے لیے اور یہ ملازمتوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتیں ہیں محض اس لیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے مردوں کی ذمہ داری ہے ہم عیاشی کرنے والے، بیٹھے رہنے والے نہ بنے اور عورتوں کی کمائی کے اوپر انتظار اور بھروسہ ہے۔ گھر کے کام کاج میں اگر آپ کو کوئی مدد کر سکتی ہے، دکان ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، اس سے نفی نہیں ہے، لیکن ذمہ داری اپنی سمجھی جائے۔ دوستوں، چونکہ جو طلاق کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے جس میں مرد کماتا ہے اور شراب کی لت سے چڑھ جاتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو اس کو مار کی رخصتی کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری مردوں کی کیا ہے، اس کو جب ہم سمجھے، شریعت نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اس میں یہی فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یوروپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی، لیکن اپنی سماجی زندگی، اپنی سوسائٹی لائف، پرائیویٹ لائف کے اندر وہ ناکام ہو چکا ہے۔ سب کو معلوم ہے یوروپ اور امریکہ کا حال کیا ہے، طلاقوں کی نوبتیں آتی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے سے الگ ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا ہے، یہ سماجی بندھن کیوں ٹوٹا؟ قرآن نے جو فرمایا وہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرے۔ جب عورتیں کمانے کے لیے نکلی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ بھی کما رہا ہے میں بھی کما رہی ہوں، تو اب اس کے دل میں وہ احترام، اپنے شوہر کی خدمت کا وہ جذبہ باقی نہیں رہتا، اور اگر شوہر کو بولتا ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے علیحدہ ہو گئی تو میرا روزی روزگار کا یہ ذمہ دار نہیں ہے، میں خود کمانے والا۔ قرآن نے جو وجہ ذکر فرمائی مردوں کو، آج 1400 سال کے بعد یوروپ اس کی سزا بھگت رہا ہے ان آیات اور ان چیزوں پر عمل نہ کرنے کی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ آگے اس کے بعد قرآن کریم نے عورتوں کی صفت میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ صالحات، لڑکے اور لڑکی کے انتخاب میں حدیث شریف میں فرمایا کہ شادی کے لیے کس چیز کو بنیاد بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا مال کی لالچیں ہوتی ہے، حسب نسب اور خاندان کی ہوتی ہے، بہت ساری الگ الگ حسن اور جمال ہوتا ہے، لیکن پس پر ذاتی دین قریب دیا ہے۔ دین کی بنیاد کے اوپر جب تم اپنی اولاد کی شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی لڑکی کی شادی کسی نیک اور اللہ سے ڈرنے والے سے کی، یہ ایک الگ چیز ہے دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم نے نماز، روزہ، زکات اور ظاہری لباس کو دین سمجھے، اخلاقیات۔ نمازی ہے 5 وقت کا لیکن بیوی کو ستا ظلم کر رہا ہے، یہ چیزیں رات دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کی لڑکی کی شادی ہوئی اور کسی وجہ سے نکاح کا بندھن ٹوٹ گیا، اب یہ کسی مفتی کے پاس جانے کے بجائے کورٹ اور کچہری کے اندر اپنے آپ کو لے، یہ وہ مسلمان ہے۔ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف کر کے فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم۔ اتنا بڑا مسئلہ آگے کا ہے کہ اللہ پاک اپنی قسم خود کھائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، چاہے ظاہری لباس پورا اسلامی ہے لیکن اندرونی اخلاق اور اندرونی جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم والا نہیں ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہرگز وہ مکمل مومن نہیں ہوتے۔ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے جھگڑے جب تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں لائے، جب تک یہ نہیں ہوگا اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون۔ اب چاہے ہم اپنے آپ کو دین کا علم بردار سمجھے، ہمارا لباس اسلام کی اور پکے مومن کی نمائندگی کرے، لیکن خالق کائنات عالم الغیب والشہادہ فرما رہا ہے لا یؤمنون، میرے نزدیک تمہارا ایمان مکمل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان نہیں ہے، مفسرین نے فرمایا لا یؤمنون کامل ایمان نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، نفس مومن تو ہوا لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ آگے والا مسئلہ بڑا اہم ہے
کسی مفتی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے لڑکے یا آپ کی لڑکی کے حق میں آپ کو صحیح مسئلہ بتلایا۔ یہ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو، اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صحابہ کرام نہیں ہے، کون خطاب اس کا ہے؟ ہم لوگ ہی ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اہل علم یہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور والی ہیں، اپنے مسائل ان کے پاس نہیں لے جاؤ گے، اور وہ جو فتویٰ دے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر اس کو نہیں مانو گے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل قبول کرنا پڑے۔ دوستوں اور بزرگوں، آج امت میں ملک کے قانون میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے کبھی لڑکی والے غلط فائدہ اٹھاتے، کبھی لڑکے والے غلط فائدہ اٹھاتے۔ یہ دونوں طرف سے کمیاں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر جو زیادتی ہوئی ہے، اس نے آج ہمارے سماج کے بیڑے کو غرق کر دیا۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز حب الدنیا و کراہیت الموت، ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی۔ بڑے سے بڑا دیندار آدمی بھی اس کی لڑکی کو طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل نہیں کرنا چاہتا، وہ سیدھا چاہتا ہے کہ اس کو ہم بچائیں۔ آپ کس کو بچائیں گے؟ چند روپیوں کی لالچ میں آپ یہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اور دنیا کے بعد آخرت کا ایک مومن کا عقیدہ ہے اصل حساب تو وہاں ہونے والا ہے۔ یہاں کے حساب اگر آپ پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس ظلم اور زیادتی کے لیے تو آپ جا سکتے۔ افسوس کی بات ہے، حکومت نے 3 طلاق پر ابھی پابندی لگی اور اس کی وجوہات ذکر کی، لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو بغیر طلاق دیے ہوئے بھی اپنی عورتوں کو ستا رہے ہیں۔ گجرات میں تو کم، دوسرے صوبوں میں جہاں جہیز کا رواج ہے، اس کی بنیاد پر لڑکیوں کے اس پر کیا کیا ظلم اور زیادتیاں ہوں۔ کھانا پکانے میں ہمارے خود علاقے میں پہلے زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے کے بڑے بوڑھے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیویوں کو طلاق دے۔ اب کچھ قانون آیا، کچھ سوجھ بوجھ آئی، اس نے ہمیں تھوڑا مجبور کیا۔ اللہ کے قانون نے مجبور نہیں کیا، انسانی قانون کی اور روپے پیسے سے ایک لمبی رقم جانے والی ہے، اس سے بچتے ہوئے عورتوں پر ظلم اور زیادتی سے رکے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ تو دنیا کے قانون سے آپ ہیں۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داری ہے، جو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کا صحیح حل یہی ہے کہ ہم دنیا کی وقتی لالچ 4 لاکھ روپئے، 5 لاکھ روپئے، 10 لاکھ روپئے اگر آپ کی لڑکی کو طلاق کی بنیاد پر مل بھی گئے تو اب آئندہ کسی اور سے شادی کے لیے آپ کی لڑکی کے لیے مسائل کریں۔ یہ تو ان حضرات کو کہہ رہا ہوں جو اپنا کیس کورٹوں میں لے گئے، لیکن جو بنیاد بنے شوہر جنہوں نے اپنی بیویوں پر زیادتی کیا، گھر کی عورتیں جو عورت کو تانا تشنی کر دی، یہ سب چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں آئی، جس میں آج اللہ کے قانون کو جب بندے توڑتے ہیں تو اللہ بندوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں۔ آج ہمیں وراثت کے قانون کے ادا کرنے سے کس نے روکا ہے؟ جب کل حکومت وراثت کے اسلامی قانون کو ختم کر دے گی اور اپنی طرف سے یوروپین قانون یا ہندوستان کا سول جو قانون ہے اس کو نافذ کرے گی، تب آپ اپنی بچیوں کو وراثت دیں گے، آپ اپنی بہنوں کو وراثت دیں گے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت ہمیں روکے اور پھر ہم احتجاج کریں حکومت سے کہ کیوں ہمارے قانون کو توڑا۔ سب سے پہلے تو ہم اور آپ اس قانون کو توڑنے والے ہیں، اس کی سزا میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کرے۔ ہمارے مردوں نے اپنی عورتوں پر ظلم اور زیادتی کی، اس کے نتیجے میں آج اب ہمارے لیے شادی اور بعد کے طلاق کے مسائل پیچیدہ ہو گئے۔ یہ پیچیدگی کیوں ہوئی اور ابھی بھی نہیں ہو سکتی؟ اسلام نے ہمیں جو صحیح طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق چلیں گے۔ ہمارے مردوں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کو حل کرنے کا قرآنی طریقہ ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، آپ بار بار سمجھا رہے ہیں، نشوز کہا، نشوز نافرمانی کو کہتے ہیں، یعنی عورت آپ کے بار بار کہنے کے باوجود نہیں مان رہی تو فعیدوہن، پھر بھی فرمایا سب سے پہلے نصیحت سے کام، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ فعیدوہن واہجروہن فی المضاجع، یہ بھی اگر نہیں مان رہی ہے تو واہجروہن فی المضاجع، اس طرح اس سے الگ کرو۔
کمرہ الگ نہیں فرمایا، روم نہیں، اسی روم میں، لیکن آپ دوسری طرف ٹھہرا، وہ سمجھے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض، قرآن نے یہ دوسری، اس میں آپ کا اپنا قصور ہو تو آپ کو بھی اس سے معافی مانگنا ہے۔ یہ نہیں ہے، قرآن کریم نے تو جو ترتیب بتلائی ہے یہ سمجھ کر کہ عورت کی طرف سے زیادتی ہو، لیکن اگر مرد اپنی طرف سے زیادتی کرتا ہے تو آیت میں اللہ پاک نے آگے اپنی دو صفات ذکر فرمائی، علی کبیر، تم اگر عورت پر اللہ نے تمہیں قوام اور نگران بنایا ہے، اس کی بنیاد پر ظلم اور زیادتی کرو گے تو یاد رکھو ایک علی بلند ذات، کبیر، جو ظاہری اعتبار سے بھی بڑی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی بڑی ہے، دونوں صفات ذکر فرمائے، اللہ کا کبیر ہونا ذاتی اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی اس کا کبیر اور علی بلند و بالا ہونا، وہ ہر اعتبار سے تم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ تم اگر اپنی بیوی کے ساتھ مسئلہ گڑبڑ ہوا، نصیحت اور خیر خواہی سے معاملہ حل ہو گیا، اب اس کے بعد بہانے سے عورت کو پہلے والی بات یاد دلاؤ اور یہ کہو کہ دیکھا پہلے جیسا کر دوں گا، قرآن نے فرمایا کہ جب جب وہ تمہاری بات مان لے فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب اس کو بار بار پریشان مت کرو، نہ زبان سے پریشان، نہ ہاتھ سے، یہ اس طرح کی تمام چیزوں سے منع کرو۔ یہ طریقہ آج ہمارے مردوں کو معلوم، پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو آج اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر یہ جھگڑا ایسا ہے کہ یہ جتنے طریقے قرآن نے بتلائے، فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی مار، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضربًا غیر مبرح، مسواک سے مارنا، یہ مار بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن نے ایک طریقہ بتلایا، ورنہ آج کے قانون کے اس کے دوسرے ہیں، اس لیے قرآن نے جس رہنمائی میں فرمایا وہ ایک الگ منظر ہے، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے قانون الگ ہے، اس لیے اس مسئلے کو بھی سوچا جائے، آیت میں ضرور موجود ہے لیکن حدیث شریف میں اس کی تصریح فرمائی۔ دوسری بات، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، اپنی سال سے زیادہ عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سلوک فرمایا اور اللہ پاک سے دعائیں مانگی کہ جو میرے اختیار میں ہے اس میں تو آپ مجھے انصاف کی توفیق دیجیے، اور جو میرے بس میں نہیں ہے اس میں آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ اس کے بعد فرمایا وہی تم شقاق بینی، اگر اس جھگڑے کو میاں بیوی حل نہیں کر رہے ہیں تو پھر اب خاندان کے قریب سے قریب آدمیوں کو بلایا جائے، یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، یہ قریبی تعلق والے چچا ہے، ان کو اس مسئلے میں رکھا جائے اور دونوں طرف کے لڑکے اور لڑکی دونوں خاندان کے آدمی جا کر، یہ تو نوجوان ہے کسی چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو اچھے انداز میں سمجھاؤ۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یریدا اصلاح، اگر یہ دونوں صلح کی کوشش کریں گے، ان کی نیت صاف ہے، یہ جو فیصلے کے لیے گئے، فنڈ کے لیے گئے، ان کی نیت اگر صاف ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ پاک لڑکے اور لڑکی کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے، اور پھر بھی اگر نہیں ہوا تو پھر ایک طلاق دے کر چھوڑا جائے۔ یہ جو تین طلاق کے طریقے اپنائے گئے یہ حدیث شریف میں پسندیدہ نہیں ہے، مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد بھی دوستوں اور بزرگوں بڑے افسوس کی بات ہے، پھر بھی مردوں نے تین طلاقیں دی، اللہ کا سپریم کورٹ کا قانون تو نہ ہی تھا پسندیدہ کیا، اس لیے قرآن کا انداز دیکھیے الطلاق مرۃ، اس کو الگ ذکر کیا، اور فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یہ الگ ذکر کیا، دو طلاق تک کا مسئلہ الگ ہے، اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے پوری ایک آیت ذکر کی اور دوسری آیت میں اس مسئلے کو ذکر کیا، اس لیے ہم طلاق کے مسائل کو سمجھے پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم نے چونکہ ان مسائل کو پڑھا لی، دنیا بھر کی سب چیزیں جانتے ہیں، موبائل میں سب جانتے ہیں دنیا کی وہ چیزیں، اور اپنی ذمہ داری کیا ہے، میری بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے، میرے بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ اس کی بھی نگرانی رکھے، میرا لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، یہ خود ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر لڑکا غلط راہ پر ہے تو اس کو سمجھایا جائے۔ یہ چیزیں دوستوں اور بزرگوں اس سلسلے کی تھی، اسی کے ساتھ یہ دن جو آج جو چاند دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے دیکھ سکتا ہے، اللہ پاک نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں اللہ پاک کی یہاں بڑی پسندیدہ ہے۔ روایت میں اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل کے بعد میں اس طرح کی روایتیں ہمارے علماء کرام سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نزدیک رمضان کے دنوں کو چھوڑ کر، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے دن تو اللہ پاک کے یہاں ہے ہی، پر ان کو چھوڑ کر باقی پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ اگر کوئی دن ہے تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن،
جس کا اللہ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قرآن نے تو والفجر ولیال عشر فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی اس سے مراد یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنے والے دنوں میں ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. ان 10 دنوں کی ہم قدر کر لیں. دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر اور رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر فرمایا. لیلۃ القدر تک تو نہیں پہنچ سکتا. حدیث شریف میں جو اس طرح کی چیزیں ذکر کی جاتی ہے یہ فضیلت کے لیے ذکر کی جاتی ہے. اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اس کو بغیر تلاش کے یہ 10 راتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. ان راتوں میں 2-4 رکعت پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. اور جو ملک کے حالات ہے سب سے زیادہ اللہ کا جب قرب اور نزدیکی حاصل ہو رہی اسی 10 دن میں عرفہ کا دن آتا ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بندوں کی توبہ کو قبول فرما دے. تو ایسے موقع پر ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور یہ جو حالات آ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں دعائیں کریں. تہجد جو حضرات پڑھتے ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے کہ ان راتوں میں بھی اور ان کے علاوہ بھی راتوں کو اٹھ کر جب آپ اپنے لیے مانگے تو امت کے لیے وہ جو حالات آئے ہیں اس کے لیے بھی دعا کی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں کسی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا مختوم پور میں رہنے والے حاجی حنیف حاجی داؤد بارہ والا ان کے اہلیہ اللہ کے رحمت میں پہنچ گئے ہیں. ان کی دفن بھی گئی عصر کی نماز کے بعد ڈونگری قبرستان میں ہونے والی ہے. تو جو حضرات پہنچنا چاہے ڈونگری قبرستان میں پہنچ جائے. اس سے مقام حضرات کو ابراہیم بھائی برکودرا کی طرف پہنچائیں. انشاءاللہ تعلیم